الحمد للہ رب العالمین الملک الحق المبین سبحان اللہ. اضاء قلوب اولیائہ بالہدى والیقین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد طہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب مل کے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان درس قرآن و حدیث کی محفل پاک بزم رضا کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت سیکھنے، سمجھنے، اعتقاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں نے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں اپنے مخصوص وقت کے اندر آپ احباب کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ، صحیح سوچ، صحیح فکر ایک مسلمان کی کیا ہونی چاہیے، انشاءاللہ تعالی دین اسلام کی جو مجموعی دلائل اور ہمارے ادلہ ہیں ان کی روشنی میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جو موضوع میرے ذمے لگایا گیا ہے، چونکہ اس پرفتن دور میں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی عوام کے سامنے، اپنے سنی احباب کے سامنے
اس بات کو واضح کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مبارک عقیدہ عطا کیا ہے، یہ عقیدہ، یہ وہ مبارک عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر آج تک اللہ کے نیک بندے جتنے آئے ہیں وہ اسی عقیدے کے اندر آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اسی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس پرفتن دور کے اندر جو ایک گمراہانہ نعرہ مارا جاتا ہے کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم بابوں کو نہیں مانتے، ہم کسی ولی کو ماننے کے پابند نہیں، ہم کسی بزرگ کو ماننے کے پابند نہیں، اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ 15ویں صدی کے اندر بس جو ہم نے عقیدہ سمجھا، جو ہم نے فکر اختیار کی اور جو نظریہ ہم نے گڑھ لیا ہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے، چاہے اس عقیدے کا نام و نشان تک پوری اسلام کی 14 صدیوں میں نہ ملتا ہو، لیکن جو ہم سمجھ کے بیٹھے ہیں وہی حق ہے، وہی صحیح ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے قرآن و سنت کے مجموعی دلائل کو سامنے رکھ کر عقیدہ اختیار کرتے ہیں، اور قرآن، سنت، اجماع امت، حضور کے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور جس رستے پر امت کی جماعت چلی آ رہی ہے وہی رستہ ہے جو اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد، ایک کو کام کریں ہلکی سے، اور ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے، جو رسول کی مخالفت کرے، بس یہیں تک نہیں کہا کہ جو رسول کی مخالفت کرے وہ جہنم میں جائے گا، فرمایا وہ رسول کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے، کسی اور رستے کی پیروی کرے، ایمان والوں کا رستہ چھوڑ دے، مومنین کا طریق چھوڑ دے، مومنین کا عقیدہ چھوڑ دے، ان کی فکر کو چھوڑ دے، یعنی ان کے نظریے کو چھوڑ دے، جس رستے پر، جس عقیدے پر، جس منہج پر، جس فکر پر، جس نظریے پر ایمان والے چلے آ رہے ہیں اس رستے کو چھوڑ دے، تو اس کو کیا ملے گا، وہ کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ پھرا ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے، اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے جہنم میں پہنچائیں گے جو کہ پلٹنے کی بری جگہ ہے۔ بھئی کون جہنم میں جائے گا؟ جو رسول کی مخالفت کرے اور جو ایمان والوں کے رستے کی مخالفت کرے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، ایمان والوں کا پہلا طبقہ کون سا ہے، ایمان والوں کا پہلا بیج کون سا ہے۔ رسول اللہ کی ذات پر جو ایمان لانے والے علیہ السلام اور حضور نے جو مومنین تیار کیے ہیں، ایمان والوں کا پہلا طبقہ کون سا ہے؟ تو ایمان والوں کا پہلا طبقہ نبی کے صحابہ کا طبقہ۔ سب سے پہلے کون سا طبقہ آتا ہے؟ بھئی باتیں سمجھنے سمجھانے والی ہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے دائیں بائیں خیال کیے بغیر میری باتوں کو سمجھنے کی اور دل میں جگہ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ جب بیان خطاب شروع ہو جائے تو میرا خیال کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، پھر بالکل ہم تن گوش ہو کے گفتگو کو سنا جائے تاکہ سنانے والا ڈسٹرب نہ ہو اور درمیان میں کوئی کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو، بالکل صحیح طریقے سے پیغام پہنچ جائے اور سمجھ بھی آ جائے۔ توجہ کیجیے، ایمان والوں کا پہلا طبقہ کون سا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ جب ہم کہیں گے کہ بھئی صحابہ کے رستے کو جو چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں، بھئی اگر صحابہ ہی ایمان والے نہیں ہوں گے تو پھر کس کو ایمان والا کہیں گے؟ بھئی تھوڑا سا فکر کرنے کی کوشش کریں ذرا کہ سب سے پہلا طبقہ کن کا؟ صحابہ کا۔ اور قرآن کہتا ہے جو ایمان والوں کے رستے کو چھوڑے
وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم ایمان والوں کے طبقات آگے لے کے چلیں گے۔ پہلا طبقہ حضور کے صحابہ کا طبقہ۔ اچھا، جو صحابہ کے اوپر قدغن لگائے، جو صحابہ کی ذوات کا انکار کرے، جو صحابہ کا سرے سے منکر ہو جائے، بولے پھر اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی رہتا ہے؟ وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ صحابہ ایمان والوں کا وہ پہلا طبقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے، اور حضور نے اپنے نبی کو یہ صحابہ پسند کر کے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو رب نے اپنے نبی کے دل کو اپنے لیے پسند فرما لیا، اور اللہ نے پھر مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو رب نے نبی کے صحابہ کو اپنے نبی کے لیے پسند فرما لیا۔ اور ایک اور حدیث امام ابن بالعاصم کتاب السنہ میں لے کے آئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی الصحابہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مجھے پسند کر لیا، میرے لیے رب نے میرے صحابہ کو پسند کر لیا۔ فجعلہم لی وزراء وانصارا واصحارا، انہی صحابہ میں سے اللہ نے میرے وزیر بنا دیے، انہی صحابہ میں سے اللہ نے میرے مددگار بنا دیے، انہی صحابہ میں سے اللہ نے میرے سسرالی بنا دیے۔ یعنی بعض صحابہ وہ جن کو بیٹیاں نکاح میں میں نے دی، بعض صحابہ وہ جن سے بیٹیاں نکاح میں میں نے لی۔ من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے صحابہ کو برا کہے گا، جس نے میرے صحابہ کو سب و شتم کیا، گالم گلوچ کیا، برا کہا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری انسانیت کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ لہم صرفا ولا عدلا، ایسے گستاخ کا نہ اللہ نفل قبول کرتا ہے، نہ گستاخ صحابہ کا فرض قبول کرتا ہے۔ اللہ پانی شریف کوئی نہیں؟ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یا غوثیہ۔ تو صحابہ کا منکر اور گستاخ وہ مومنین کے پہلے طبقے کا منکر ہے۔ جو ایمان والوں کے پہلے طبقے کو چھوڑ کے بیٹھا ہے وہ جنت میں جا سکتا، بولے جنت میں۔ اب وہ روافض جو سرے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، توجہ کیجئے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضور نے جب دنیا سے پردہ کیا تو صرف حضور کے بعد 4 مومن باقی بچے، باقی سارے کافر و مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ تعالی۔ یہ روافض کی 12 کتابوں کے اندر، ان کی معتبر مستند اور بنیادی ماخذ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ رجال کشی اٹھائیں، القافی اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر عیاشی اٹھائیں، حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی اٹھائیں، 12 کتابوں سے بھی حوالہ پیش کر سکتا ہوں کہ روافض کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب پردہ کر کے گئے تو حضور کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے صحابہ میں سے، باقی سارے صحابہ کافر مرتاد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ تعالی۔ جن کا یہ عقیدہ ہو، بتائیں ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ بھئی بولیں ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کے رستے کو چھوڑے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، ہم اسے ادھر پھیریں گے جدھر وہ پھر گیا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم پہنچائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ پلٹنے کی بری جگہ ہے۔ ایمان والوں کے رستے کو چھوڑنے والا کہاں جائے گا؟ بولے کہاں جائے گا؟ جہنم ہے۔ اب کیا ایمان والوں کی جب بات آئے گی تو صرف صحابہ ہی تک محدود رہا جائے گا؟
ایک طبقہ وہ کہے گا ٹھیک ہے ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں. جو آج 15ویں صدی میں جو یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ بھائی بزرگوں کو ماننے کی ضرورت نہیں، اکابرین کو ماننے کی ضرورت نہیں، اسلاف کو ماننے کی ضرورت نہیں، اور اولیاء اللہ کو کیوں مانیں، ہم قرآن و سنت کو مانو گے، ہم قرآن و سنت کو مانیں گے. میں کہتا ہوں اگر تم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو مانو گے تو پھر بابوں کے ماننے بغیر چارہ ہی نہیں، بزرگوں کے ماننے بغیر چارہ. کیوں؟ جو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں مانتا ہے پھر قرآن نے جس کو منوایا ہے اس کو بھی مانے گا، میرے نبی کی سنت نے جس کو منوایا ہے اس کو بھی مانتا چلا جائے گا. توجہ ہے نا جی؟ تھوڑا سا ذرا سامنے ہوتے گفتگو کرنے میں نا ذرا تھوڑا اور پیچھے ہو جائیں تاکہ آپ کے لیے ڈسٹرب نہ ہو، میرے لیے بھی نہ ہو. توجہ کیجئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا طبقہ کن کا؟ صحابہ کا. بھائی صحابہ کے بعد بس ختم. کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں آپ، نیچے نہیں بیٹھنا. ایک منٹ دل زاری نا آپ کی ہو. اچھا ٹھیک ہے چلیں، جزاک اللہ بارک اللہ. اب آگے چلیے. کہتے ہیں ہم تو قرآن و سنت کو مانیں گے. تو ہم نے کہا بھئی قرآن و سنت کو مانو تو صحیح. قرآن نے جس کو منوایا سب کو مانو، حدیث نے جس کو منوایا سب کو مانو. اور سنی وہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق چلتے ہیں. جن کو رب نے منوایا ان کو مانتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے منوایا ان کو مانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خطبات دیے. کتنے خطبات؟ 3. اور ان تینوں خطبات کو پڑھیں، بلکہ میں آخری خطبہ سے بات کا آغاز کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اٹھائیں حدیث کی کتاب جامع ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2165 ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فرماتے لوگوں مقام جابیہ پر کھڑے ہوئے، کہا آج میں اس مقام پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا. اور حضور نے خطبہ کیا دیا تھا؟ اوصیکم باصحابی، اے لوگوں میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں. کس کی وصیت کرتا ہوں؟ صحابہ کی وصیت کرتا ہوں. صحابہ کا دامن تھام لینا، صحابہ سے جڑ کے رہنا، صحابہ سے جڑ جانا. ثم الذین یلونہم، صرف صحابہ نہیں بلکہ صحابہ کے بعد شاگرد ان کے جو تابعین ہیں ان سے بھی جڑ جانا. اللہ یا رسول تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پائندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تو بھئی صحابہ کے بعد تابعین کے ساتھ جڑ جانا. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو تابعین کے شاگرد ہیں تبع تابعین ان کے ساتھ جڑ جانا، ان کے دامن کو تھام لینا. اور یہاں تک بس نہیں، علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، جس پر مسلمانوں کی جماعت قائم رہے، جس رستے پر مسلمانوں کی جماعت چلتی رہے اس رستے کو تھام لینا، اس کے ساتھ جڑ جانا، اور جماعت سے کٹ کر بننے والے فرقوں سے بچ جانا. بھائی مجھے مقصود ہے صرف آپ کو بات سمجھانا، کوئی اور دوسرا کام مقصود نہیں. ابھی بھائی نے کان میں آگے کہا پنجابی، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں بیان اردو میں کروں گا. جہاں ذوق کی بات ہے کہ میں انشاءاللہ شعر پڑھ کے آپ کا ذوق بھی پورا کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے جلسہ کوئی جو نا وہ ترنم سننے کے لیے تو نہیں کیا نا، مسئلہ سمجھنے کے لیے کیا نا. تو مسئلہ جس طرح سمجھانے کا طریقہ انشاءاللہ پورا ذوق سے اپنی پوری توانائی صرف کر کے انشاءاللہ کوشش کروں گا. آپ نے پوری توانائی کے ساتھ سننے کی کوشش کرنی. بھائی جاگتے بیٹھے نا. پہلے کون ہے؟ صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین. اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں. علیکم بالجماعہ، ہمیشہ ہر دور میں، ہر قرن میں، ہر زمانے میں جس رستے پر جماعت چلی آ رہی ہے، جس رستے پر جماعت چلی آ رہی ہے اس جماعت کے رستے پر رہنا،
وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور جماعت سے کٹ کر بننے والے فرقوں سے بچ جانا۔ یہ 2165 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی۔ ہم کہتے ہیں قرآن نے مومنین کے رستے کو منوایا، مانیں گے۔ حدیث نے صحابہ کو منوایا، مانیں گے۔ حدیث نے تابعین کو منوایا، مانیں گے۔ حدیث نے تبع تابعین کو منوایا، مانیں گے۔ حدیث نے جماعت کے رستے پر رہنے کا حکم دیا، مانیں گے۔ کیا کریں گے؟ مانیں گے۔ اور پھر صحیح مسلم کے اندر 6225 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا۔ جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کے اندر اہل بیت بھی شامل ہے، لیکن الگ سے جو ان کے فضائل ہے وہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ 6225 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب المناقب کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری اہل بیت کے حقوق کو ہمیشہ ادا کرتے رہنا۔ قرآن کو بھی مانیں گے، اہل بیت کو مانیں گے، صحابہ کو مانیں گے، تابعین کو، تبع تابعین کو، امت کی جماعت کو، اور قرآن و سنت کو تو ماننا ہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام دلائل کی روشنی میں۔ اور پھر حدیثوں کو پڑھتے چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھی منوایا۔ سنی وہ ہے جو صحابہ کو بھی مانتا ہے، سنی وہ ہے جو نبی کی آل کو بھی مانتا ہے۔ اچھا، کئی نام نہاد نام کے سنی، اہل سنت پاک.com والے، اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، اہل سنت پاک.com والے، وہ کہتے ہیں سنی تو ہم ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا بریک کیوں لگتی تمہاری؟ بریک بھائی، صحابہ اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو بس آگے نہیں چلنا، بس کہتے ہیں اس کے بعد آگے نہیں۔ اچھا، آگے بھی بات جب آتی ہے نا تو کہتے ہیں ہم صحابہ کے بعد بھی ہم مانتے ہیں، تو بس 300 سال کے اندر اندر جو بزرگ ہیں ان کو مانتے ہیں، بعد والوں کو نہیں مانتے۔ یا کبھی کہے گا کہ میں بس میرے صرف صحابہ ہی بزرگ ہیں، باقی اس کے بعد نہیں، یعنی وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے سے اہل سنت کا جو کل عقیدہ تھا آج بھی وہی عقیدہ ہے، قیامت تک وہی عقیدہ رہے گا۔ ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کے تابعین کو بھی مانتے ہیں، تبع تابعین کو بھی مانتے ہیں، اور ہمیشہ جن ولیوں کو امت نے مانا ہے ہم اللہ کے سارے ولیوں کو مانتے ہیں۔ اب دیکھیں دین کے دلائل ہیں، قرآن دین کی دلیل ہے، سنت دین کی دلیل ہے، امت کا اجماع بھی کیا ہے؟ بولے امت کا اجماع بھی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں جن کا نام قرآن میں آ گیا، جن کا نام حدیث میں آ گیا، بس ان کو مانتے ہیں، باقیوں کو ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے پڑھو، قرآن میں جن کا آ گیا ان کو بھی مانیں گے، حدیث میں جن کا آ گیا ان کو بھی مانیں گے، اور امت نے جن ولیوں کی ولایت پر اجماع اور اتفاق کر لیا ان کو بھی مانیں گے۔ اگر ان کا انکار کرے گا تو وہ گمراہی اور بے دینی کے رستے پر ہے۔ آج ان سے پوچھ لو کہ بھئی یہ بتاؤ امام بخاری مسلم کو ماننا چاہیے کہ نہیں؟ کہیں گے ماننا چاہیے۔ کیا کہیں گے؟ ماننا چاہیے۔ بھئی ہم کہتے ہیں امام بخاری کا نام قرآن میں آیا تو جواب ہے کہ نہیں، امام مسلم کا نام حدیث میں آیا تو جواب ہے کہ نہیں، نہ قرآن میں ان کا نام نہ حدیث میں ان کا نام، تو پھر کیوں ماننا چاہیے؟ کہتے اس لیے کہ ان کی امامت پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، ان کی امامت پر امت کا۔ میں نے کہا اگر امام بخاری مسلم کی امامت پر امت کا اجماع ہو چکا ہے تو امام ابو حنیفہ کی امامت پر بھی امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ امام شافعی ہو، احمد ابن حنبل ہو، امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ ہو، غوث پاک ہوں، داتا صاحب ہوں، اللہ کے وہ ولی جن کی ولایت پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنا اور ان کے بارے میں زبانیں تان دراز کرنا
یہ کسی بے دین کا کام ہو سکتا ہے، سنی صحیح العقیدہ کا نظریہ اور کام ہو سکتا نہیں۔ بھئی امام بخاری مسلم کو مانیں گے اس لیے کہ ان کی امامت پر امت نے اتفاق کر لیا، ان کی امامت پر امت نے اتفاق کر لیا۔ معلوم ہوا کہ بابوں کو مانیں گے، بزرگوں کو مانیں گے، اور اگر ان کا یہ عقیدہ مان لیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ بابوں کو نہیں ماننا، بزرگوں کو نہیں ماننا، تو دین ہمارے ہاتھ میں رہتا ہی نہیں۔ یہ ان کے لیے ہیں باتیں جو سمجھنا چاہتے ہیں، اور جو کسی کی باتوں میں آ کے ٹریک سے اتر چکے ہیں وہ اپنے دل میں جگہ دیں گے ان باتوں کو، تو انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر امت کے بابوں کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو باقی ہمارے پاس دین قرآن کے علاوہ کوئی چیز بچتی کیسے؟ وہ ایسے کہ قرآن کے بعد دوسرا نمبر ہے سنت کا، حدیث کا۔ ہم کہیں کہ بھائی قرآن سے مسئلہ لیں گے، حدیث سے مسئلہ لیں گے، تو حدیث کہاں سے لیں گے؟ بھائی توجہ ہے، حدیث کہاں سے لیں گے؟ حدیث کی کتابوں سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو ہمیں ڈائریکٹ نہیں آ کے بتائی، یا ہم حضور کی بارگاہ اقدس میں تو جا کے نہیں پوچھ کے آئے، بلکہ ہم تک حدیث پہنچی ہے تو حدیث کی کتابوں کے اندر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا امام بخاری نے حدیث لکھ دی، امام مسلم نے حدیث لکھ دی، تو ہم امام بخاری کی کتاب کو پڑھیں گے، امام مسلم کی کتاب کو پڑھیں گے، بخاری مسلم کو پڑھ کے ہم اس سے حدیث لے کے اس پر عمل کریں گے۔ امام بخاری مسلم نہ تو نبی ہیں نہ صحابی ہیں، امت کے بابے ہیں، امت کے کیا ہیں؟ بابے، امت کے بزرگ ہیں۔ امام بخاری مسلم بھی امت کے بابے، اور پھر جب بخاری مسلم حدیث لے کے آتے ہیں، مثال کے طور پہ امام بخاری اپنی صحیح میں حدیث لے کے، حدیث نمبر 1 پہلی حدیث لے کے آئے، امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمیں ہمارے بزرگ، ان کی زبان میں ہمارے بابے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں ان کو ان کے بابے سفیان نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ان کو ان کے بابے یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ان کو ان کے بابے محمد بن ابراہیم التیمی نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ان کو ان کے بزرگ اور بابے علقمہ بن وقاص لیثی نے حدیث بیان کی۔ علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے سنا، اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو بھئی امام بخاری تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے تو امت کے بابوں کے ذریعے سے۔ کن کے ذریعے سے؟ اچھا یہ بابے درمیان میں سے سیڈ پہ کر دیں، بابے درمیان میں سے سیڈ پہ کر دیں تو حدیث باقی پیچھے بچے گی؟ حدیث دو چیزوں کا نام ہے، ایک سند، دوسری اس کا متن، ٹیکسٹ، ایک سند اور دوسرا متن، دونوں ملے تو حدیث کی ایتھینٹسٹی اور اس کی استنادی حیثیت اور اس کی حیثیت واضح ہوتی ہے۔ اگر حدیث کی سند نہ ہو تو حدیث کی باقی ایتھینٹسٹی بچتی۔ تو اگر درمیان میں سے یہ جو بابے حدیث بیان کر رہے ہیں ان کو درمیان میں سے نکال دیا جائے، امام بخاری ڈائریکٹ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، تو امام بخاری نے تو اللہ کے نبی کا زمانہ ہی نہیں پایا، ملاقات ہی نہیں کی، امام بخاری کیسے کہہ سکتے ہیں؟ امام بخاری تک بھی حدیث آئی ہے تو امت کے بزرگوں اور بابوں کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ اب بابوں کو درمیان میں سے نکال دیں تو پھر باقی بات بچتی۔ معلوم ہوا کہ بابوں کو ماننا پڑے گا، بزرگوں کو ماننا پڑے گا۔ ہاں ماننے کا کرائٹیریا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ کسی بابے کا پڑھا ہے، ہم نے جو ہے وہ نعوذ باللہ کسی بابے کو بزرگ کو نبی ماننا ہے، ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کا قول عمل فعل قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو ہم اس قول فعل کو ریجیکٹ کر دیں گے
اور دامن رسول سے وابستہ ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی کے دامن سے جڑ جائیں گے، اللہ کے محبوب کا دامن ہم کبھی چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی امت کے بزرگوں کا انکار کر دیا جائے، صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء امت کا انکار کر دیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت وہ ہیں جو قرآن و سنت کو اس ترتیب کے ساتھ مانتے ہیں کہ قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، اجماع صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں، تابعین، تبع تابعین اور امت کے ہر اس ولی کو مانتے ہیں جس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہو چکا ہے۔ ہم یہ نہیں کرتے، خواہشات کے پابند نہیں۔ اور یہ جتنے گمراہ فرقے آپ کو اس دور میں یا سابقہ ماضی قریب و بعید کے اندر نظر آئیں گے، ان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ ڈنڈی مارتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ایک بات کو لے لیتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں چند شبہات آپ کے سامنے یہ اپنی تمہید اور مقدمہ پیش کرنے کے بعد رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ باتیں واضح ہو جائیں گی کہ ہاں کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک مغالطہ اور دھوکہ یہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں یہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بزرگ کام آئیں گے، بابے کام آئیں گے، ہمارے ولی کام آئیں گے، غوث پاک کام آئیں گے، داتا صاحب کام آئیں گے۔ حالانکہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی سب نبی کہہ رہے ہوں گے، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ جب پیغمبر نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو پھر کوئی بزرگ بابا کیسے کام آ سکتا ہے؟ توجہ ہے کہ بھئی یہ سوال ہے، یہ اعتراض ہے، یہ ایک شبہ ہے، اشکال اور اعتراض پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے کئی نوجوان وہ سن کے کہتے ہیں یار غلط صحیح ہے، غلط ہے۔ جب یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ بھئی نبی قیامت کے دن نفسی نفسی پکاریں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں جب ٹھیک ہے تو پیغمبر نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے تو پھر کوئی ولی کیسے کام آئے گا کسی کے؟ یہ تمہارے بابے کیسے کام آ جائیں گے؟ تمہارے بزرگ کیسے کام آ جائیں گے؟ میں نے کہا تم نے صرف اپنی خواہش کے مطابق حدیث کو سمجھا ہے، صرف ذخیرہ حدیث میں صرف یہی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں کوئی اور حدیث تمہیں نظر نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو پڑھو، صحیح بخاری کی 7439 نمبر حدیث ہے، 7439 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن نبی بھی شفاعت کریں گے، شہید بھی شفاعت کریں گے، اور اللہ کے دربار میں فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ اور سنیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون له فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں ایمان والے عرض کریں گے بلکہ جھگڑا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جھگڑا کریں گے۔ مجادلہ کے لفظ ہیں حدیث سنن نسائی کے اندر، اور صحیح بخاری کے اندر مناشدہ کے لفظ ہیں، سنن نسائی کے اندر مجادلہ کے لفظ ہیں۔ مجادلہ کا معنی جھگڑا کرنا، اور اتنا جھگڑا کریں گے کہ تم دنیاوی معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو جھگڑا کرتے ہو اس سے زیادہ ایمان والے رب سے جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے بھائی دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ یا اللہ یہ روزے رکھتے تھے، تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ کیا کریں گے؟ جھگڑا۔ میں اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ کر دیتا ہوں۔ کیا کریں گے؟ جھگڑا۔ وضاحت اس کی یہ ہے، ایک ہوتا ہے جھگڑا کسی کے ساتھ دھونس کے ساتھ، پریشر ڈال کے، دباؤ ڈال کے، دمکی ڈال کے کسی کے ساتھ کرنا، اور ایک ہوتا ناز و نخرے کا جھگڑا، ناز کا، محبت کا، پیار کا، ادلال کا۔ یہ جو ایمان والے قیامت کے دن رب کے دربار میں جھگڑا کریں گے وہ کوئی دھونس اور کسی کے ساتھ دباؤ کا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے محبوب بندے رب سے ناز و نخرے سے جھگڑا کریں گے، یا اللہ یہ ہمارے بھائی تھے، تو نے ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا جاؤ جن جن کے چہروں سے پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔
جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ اور وہ جائیں گے، جن جن کے چہروں سے پہچانیں گے ان کو نکالیں گے اور نکال کے جہنم سے جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ کریم فرمائے گا پھر جاؤ دوبارہ اور ان کو دیکھو، حتیٰ کہ آخری حدیث کا کلمہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ان کے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، ان کو بھی جہنم سے نکال لا کے جنت میں داخل کر۔ یہ نبی نہیں ہوں گے، یہ فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، پیغمبروں اور رسولوں کی بات نہیں ہو رہی بھئی، یہ اللہ کے نیک مومن اللہ کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے۔ جب ولیوں کا مقام یہ ہے، اچھا آپ سمجھئے، تو پھر وہ جو نفسی والی حدیث ہے اس کا کیا کریں گے؟ اس کا بھئی اس کا مرحلہ پہلا ہے، یہ مرحلہ ہے میدان معاشر میں قیامت کے دن کہ جب ابھی کسی کو اذن شفاعت نہیں ملے گا تو نبی بھی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور جب اللہ شفاعت کی اجازت دے دے گا پھر نبی بھی شفاعت کریں گے، پھر شہید بھی شفاعت کریں گے، پھر فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اور پھر اللہ کے نیک مومن بندے بھی شفاعت کریں گے، اور ایک ایمان والا ہزاروں کو بخشوا کے رب سے جنت لے کے دے گا۔ جب ایمان والوں کی شفاعت کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے امام، نبیوں رسولوں کے سردار ہمارے کریم آقا کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت سلطان فرماتے ہیں بے بسم اللہ شفاعت سر بر عالم اے چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں پہ حد سارا ہوں میں قربانی تلا تو پاؤں جنوں ملیا نبی سہارا ہوں اللہ اکبر۔ تو جب ولیوں کی شفاعت کا عالم یہ ہوگا تو نبیوں کے امام کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ بلکہ المستدرک الصحیحین میں حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یوضع للانبیاء منابر من ذہب، قیامت کے دن میدان معاشر میں اللہ رب العالمین نبیوں کے لیے سونے کے منبر بچھائے گا، یجلسون علیہا، سارے نبی اپنے منبروں پہ بیٹھ جائیں گے، لا اجلس علیہ قائما بین یدی ربی مخافت ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سارے نبی اپنے اپنے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، پر میں میدان معاشر میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، اس خوف کی وجہ سے کہیں اللہ مجھے جنت میں بھیج گئے، اللہ میری امت کو پیچھے نہ چھوڑ دے، اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑا رہوں گا۔ رب کریم فرمائے گا ماذا تریدو ان اصنع بامتک، حبیب کیا چاہتے ہو آج میں آپ کی امت کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا رب اجل حسابہم، یا اللہ آج میری امت دا حساب جلدی جلدی فرما دے۔ رب اجل حسابہم،
یا اللہ 50,000 سال کا یہ اتنا لمبا طویل کٹھن مشکل مرحلہ میری امت پہ بڑا گراں ہے، میری امت کا حساب جلدی جلدی فرما دے۔ حضور فرماتے منہم من يدخل الجنت برحمت اللہ، میری امت کے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو صرف اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے، ومنہم من يدخل الجنت بشفاعتی، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو میں رب سے شفاعت کر کے جنت لے کے دوں گا، جنت لے کے دوں گا۔ تو وہ جو نفسی والی بات ہے وہ اپنی جگہ پہ، وہ یہ ہے کہ جب ابھی نبیوں کو اجازت نہیں ملے گی، بولو اجازت، بولو اجازت نہیں ملے گی تو اب نفسی ہو رہا ہوگا، اور جب اللہ اجازت دے گا کہ کرو شفاعت جن کی کرنی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام رب کی باتوں میں اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ کریم فرمائے گا ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، محبوب اپنا سر اٹھائیے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، سر مبارک اٹھائیے، مانگیں جو مانگے گے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی، جس کی شفاعت کریں گے۔ اور حضور پھر اس شان کے ساتھ شفاعت کریں گے کہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی فرماتے ہیں پیش حق معیدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، ذرا گج کے سب کہہ دو سبحان اللہ، پیش حق معیدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک اتار دو بس ان کے آنے کی ہی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سجیات نہ پڑھو، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ اور امام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم آئیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس حالت میں ہم آئیں گے نا جب اللہ کے دربار میں، تو فرماتے ہیں توجہ کیجئے، امام فرماتے ہیں لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمن عصیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے، پیش حق معیدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کی شفاعت کا عالم تو یہ ہے، توجہ کیجئے، صحیح مسلم شریف اٹھائیں 1904 نمبر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے یہ مقام شفاعت دے گا کہ یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں کل ساری مخلوق خدا قیامت کے دن میری طرف رغبت کر رہی ہوگی، سب کو قیامت میں میری حاجت ہوگی، سبحان اللہ، قیامت میں سب کو میری حاجت ہوگی، حتیٰ کہ توجہ کیجئے بھائی میں اور آپ ہماری کیا حیثیت ہے، آج اگر کوئی کلمہ پڑھ کے یہ کہے کہ نہیں نبی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، بھائی نبی نے تو اپنی بیٹی کو کہہ دیا تھا کہ فاطمہ میں بھی تیرے قیامت میں کوئی کام نہیں ہونا، حالانکہ یہ نہ حضور نے فرمایا اور نہ کسی حدیث کا یہ مفہوم مضمون ہے، یہ ایک مطلب باطل اور غلط مطلب نکالتے ہیں، وہاں یہ نہیں ہے کہ میں تیرے کام نہیں آؤں گا،
بلکہ حضور نے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ میں تجھے اللہ سے بے نیاز نہیں کرتا۔ ہمیشہ خدا کا دل میں ڈر رکھنا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور میں تمہیں اللہ سے بے نیاز نہیں کرتا۔ رہ گئی حضور کے اپنی امتیوں کے کام آنے کی بات، تو صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت، حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت قیامت والے دن میری امت کے کبیرہ گناہ والے لوگوں کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، کہنے کے لیے؟ کبیرہ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے الحائین الحالقین المتلوثین، میری امت کے بڑے بڑے خطاکار، گناہوں میں لتڑے ہوئے اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں میری شفاعت ان کے لیے ہوگی۔ سبحان اللہ، لوگ یہ خیال کرتے ہیں میری شفاعت صرف متقین کے لیے ہوگی، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والے لوگوں کے لیے ہوگی۔ ایمان سے بتائیں، جب کبیرہ گناہ والے لوگوں کے حضور کام آئیں گے تو اپنی بیٹی کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ وہ بیٹی جن کو حضور نے دنیا میں بشارت دے دی اور آسمان سے فرشتہ یہ بشارت لے کے آیا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اللہ نے حبیب کی بیٹی کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو نکالتے ہیں۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ توجہ ہے آپ کی نا، جی جی، وہ کہتے ہیں حشر دے دن جدوں دھپ نے ستاؤنا، کوئی نبی تے ولی اتھے کم نہیں آنا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کی کہنا ہے؟ غلط گل ہے نا، تاڑے بھی اس علاقے جانے میں تو لوگ وہ کہتے ہیں حشر دے دن جدوں دھپ نے ستاؤنا، کوئی نبی تے ولی اتھے کم نہیں آنا۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ تاڑے کم کسے نہیں ہونا۔ حضور کی حدیث ہے شفاعتی یوم القیامت حق من لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، میری شفاعت قیامت کے دن برحق ہے، پر ملے گی اسے جو دنیا میں میری شفاعت کو مانتا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، مل کے پڑھئے آج لے ان کی پناہ، آج مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے۔ تو میرے آقا فرماتا ہے شفاعتی یوم القیامت حق، میری شفاعت قیامت کے دن پر حق ہے، من لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، پر ملے گی اسے جو دنیا میں میری شفاعت کو مانتا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں 1904 نمبر صحیح مسلم کی حدیث ہے یرغب الی الخلق کلہم، ساری مخلوق خدا قیامت کے دن میری طرف راغب ہوگی، حتیٰ ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی قیامت کے دن میری حاجت ہوگی۔ سبحان اللہ، بھائی ذرا تصور کریں، توجہ کریں بھائی، ذرا تھوڑا سا تصور لے کے جائیں کہ جب ساری مخلوق خدا قیامت کے دن میدان معاشر میں جمع ہوگی، نبی بھی، بلکہ وہ نبی جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، واہ جی واہ، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں ساری مخلوق میری طرف راغب ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن میری طرف رغبت فرما رہے ہوں۔
یہ میرے آقا کی شفاعت کا عالم ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کلمہ پڑھ کے اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا انکار کرے تو فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا۔ وہ کہاں گیا؟ ذوق ہے تو محبت سے سبحان اللہ کہتے ذرا۔ امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی حضور کی حاجت ہے۔ کوئی کلمہ پڑھ کے یہ کہے مجھے نبی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی جو نہ وہ شفاعت کی ضرورت نہیں، تو فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی کام آئیں گے، سارے ولی نبی بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، قرآن کے قاری بھی شفاعت کریں گے، قرآن کے حافظ بھی شفاعت کریں گے، قرآن کے علماء بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کو بھی اللہ شفاعت کا اذن دے گا، لیکن وہ نفسی والی بات وہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب یہ ساری حدیثیں سننے کے بعد کیا اب بھی کوئی کہے کہ نہیں جی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، یہ باب بزرگ کام نہیں آ سکتے، تو پھر اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر عقیدہ رکھتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے، خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے، جس کو رب نے منوایا اس کو بھی مانتے ہیں، جس کو رسول نے منوایا اس کو بھی مانتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ بیان کے بعد سوالات کا سلسلہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ محافل اس طرح کی جو علمی مجالس منعقد کی جاتی ہیں، ایک ذوق والی بات بھی درمیان میں کر دیتا ہوں تاکہ ذوق بھی تازہ رہے، محبت کی شمع بھی دلوں میں اجاگر اور روشن رہے، اور علم کی بات بھی ہو جائے، اور قرآن و سنت کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اگر شعر بھی پڑھتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں تو بیان میں نے اپنا مکمل کر دیا ہے۔ ابھی کوئی دوست سوال کرنا چاہے، یہ مجھے کسی اسپیشل ساتھی نے لکھ کے بھیجا تو میں ان کے فرمائش پہ شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کی دل جوئی بھی ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کوئی دوست سوال کرنا چاہے تو وہ میری گفتگو سے متعلقہ یا اس کے علاوہ کوئی سوال کرنا چاہتا تو کر لیں۔ اللہ اکبر۔ فرش والے تیری، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کبیات نہ پڑے۔ چلو جی، زور تاڑے سونے لوالتا ہے۔ مجھے نا کسی دوست نے کہا کہ آپ جس طرح بیان کر سکتے کر دیا کریں، ساؤنڈ کی کوئی بات آپ نے کسی جگہ پہ نہیں کرنی۔ تو میں نے بس یہ ذہن بٹھا لیا ہے کہ کوشش کروں گا کہ میں کسی جگہ پہ ساؤنڈ والے کو ڈسٹرب نہ کروں، خود ہوتا تو ہو جاؤں۔ اب میں آپ کے سامنے جتنا ہوا ہوں وہ مجھے پتا ہے، ساؤنڈ والے بانی جتنا چلایا ہے وہ اس کو پتا ہے۔ اب چھوڑ دیں اس کو، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وعلیکم السلام۔ چلو جی جی۔ بھائی اسلاف کی کتابوں کی اب بات کر رہے ہیں۔ اسلاف کی کون سی کتابیں؟ ساری ہی اسلاف کی کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی، تاریخ کی، تصوف کی، ساری اسلاف کی کتابیں۔ کن کتابوں کی بات کر رہے ہیں؟
بھئی ماننے نہ ماننے کی بات نہیں، جو آپ نے کرائٹیریا رکھا ہے نا کہ اسلاف کی کتابوں کے بارے میں ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ ان میں چینجنگ نہیں ہوئی، وہ کون سے اسلاف کی کون سی کتابیں ہیں، پھر میں اس کے مطابق آپ کے ساتھ بات کروں۔ جہاں تک ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو الحمد سے لے کر والناس تک مکمل محفوظ کتاب ہے، سبحان اللہ، نہ کو باہر سے اس کے اندر کوئی چیز شامل ہوئی نہ ہو سکتی ہے، اور نہ اس کی کوئی چیز باہر رہ گئی ہے، مکمل قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ اب قرآن مجید کے بعد باقی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ الف سے لے کر یا تک ان کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ صحیح ہے۔ یہ کسی کتاب کے بارے میں ہمارا عقیدہ موقف قرآن کے بعد نہیں ہے۔ کمزور باتیں بھی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر بھی کمزور باتیں ہیں، کمزور حدیثیں، کمزور روایتیں، کمزور واقعات ایسے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، ان اصول و ضوابط کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے یا کہ صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ بات دلائل اور اصولوں کی روح سے صحیح نہ ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر صحیح ہو تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ حدیث کے بارے میں بھی یہی کرائٹیریا، تاریخ و تصوف کے بارے میں، تاریخ اور سیرت کے بارے میں بھی یہی کرائٹیریا، اور تصوف کی کتابیں جو صوفیہ کی کتابیں ہیں وہ تو آخر میں بعد والے درجے میں آتی ہیں، ان کتابوں کے بارے میں بھی یہی کرائٹیریا ہے کہ ان کے اندر جو باتیں قرآن، حدیث یعنی سنت، حدیث اور صحابہ کی تعلیمات کے خلاف آ گئیں تو ہم ان کو ہرگز اہل سنت قبول نہیں کرتے۔ ہم یا تو یہ ہے کہ کوئی کتاب، ہم پہلے کتاب کو دیکھیں گے کہ وہ کتاب جو آئی ہے وہ کتاب جس بزرگ کی طرف منسوب ہے، آیا کہ وہ کتاب انہی کی ہے؟ اگر تو ان کی ثابت نہ، سرے سے ثابت نہ ہو تو بات ختم ہو گئی، اور اگر ان کی ثابت ہو جائے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے کسی نے کو گڑبڑ تو نہیں کی، اور اگر کسی نے اس میں گڑبڑ کی ہے اور دلائل سے ہم ثابت کر دیں تو وہ جو غلط بات جو کسی نے اس میں ملا دی ہے اس کو ہم ڈینائی کریں گے، اس کا انکار کر دیں گے کہ چونکہ یہ قرآن و حدیث کے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اور کوئی دوست، یہ میرے پاس پرچی ہے، انشاءاللہ میں اس کے جوابات بھی عرض کرتا ہوں۔ کوئی اور دوست مجمع میں سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، سوال تو جی پہلے جی 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 ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ جو نبی حدیث کا مفہوم لیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، اور وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اچھا چلیں، گزارش یہ ہے کہ اب یہ ایک بہت اہم مسئلہ اور ایک فرقے کی طرف سے ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، جس کو یہ جو نام نہاد نیا ایک فرقہ ہے نا وہ اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا کے بیٹھا ہے۔ حالانکہ بنیادی طور پہ اگر اس مسئلے کی حیثیت دیکھی جائے یعنی شرعی حیثیت تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک فروعی اختلافی اجتہادی مسئلہ ہے۔ اب سمجھیں کہ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، وہ جلدی ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کا علم اور معلومات بڑی محدود ہوتی ہیں، بڑی محدود۔ ان کے سامنے کوئی ایک حدیث آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ حدیث آ گئی، او بھائی اللہ کے بندو حدیث آ گئی تو یہ کل کائنات یہی حدیث نہیں ہے۔ باقی ذخیرہ حدیث میں جب ایک مسئلہ سے متعلق ہم بحث کریں گے تو اس سے متعلقہ جتنی حدیثیں ہیں ساری دیکھیں گے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نا جوانو؟ ساری دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اب یہ مسئلہ رفع الیدین ہو، ہاتھوں کو اٹھانے کا مسئلہ ہو، ہاتھوں کو باندھنے کا مسئلہ ہو، فاتح خلف الامام کا مسئلہ ہو، یا دیگر اختلافی فروعی مسائل ہیں، ہم ان مسائل میں چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو احادیث میں تطبیق کی ان کی رہنمائی میں ہم احادیث پر عمل کرتے ہیں، اور ان کا موقف اور منہج یہ ہے کہ وہ ایک مسئلہ میں آنے والی بیک وقت مختلف احادیث کو لے کر جمع کر کے اس کا نتیجہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مقدمہ ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ کہتے ہیں نہیں جی حدیث آگے، بس حدیث آگے تو جو حدیث آگے وہ سنت ہے۔ اصول یہ ہے کہ حدیث میں جو کچھ آ جائے ضروری نہیں کہ وہ سنت بھی ہو۔
بھائی توجہ کریں ذرا، یہ دماغ کے جو بند دریچے ان کو کھولنا ضروری ہے. ہر جو بات حدیث میں آ گئی اس کا سنت ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، اور یہ مثال کوئی اپنی طرف سے نہیں، حدیث سے نکال کے دینی ہے نا. ہم حدیث کی کتابوں کے اندر جو مثالیں لکھی ہوئی، جو باتیں لکھی ہیں، میں مثال دیتا ہوں کہ بھئی دیکھیں حدیث کے اندر ایک معاملہ آیا. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے 4 حدیثیں بیان کی ہیں، اور اس پر عنوان یہ قائم کیا ہے باب البول قائما و قاعدا، کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان. کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے پیشاب کرنے کا بیان، یہ عنوان ہے، یہ اس کی سرخی اور ہیڈنگ ہے. اور اس کے نیچے امام بخاری پہلے 3 حدیثیں لے کے، حدیث نمبر 224، 225 اور 226، اور ایک اور آگے جا کے 2471 نمبر. یہ کل 4 حدیثیں 2 صحابہ سے امام بخاری پوری صحیح بخاری کے اندر لے کے آئے ہیں، اور چاروں حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. کھڑے ہو کے بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، نکال لیں ابھی. 224، 225، 226 اور 2471، 4 مقام پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا ذکر موجود ہے. بیٹھ کے پیشاب کرنے کا ذکر نہ بخاری میں ہے نہ مسلم شریف میں، نہ بخاری میں نہ مسلم میں. تو کیا ان حدیثوں کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں؟ بھئی آگے چلیں گے، اور حدیثیں دیکھیں گے اور حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے. تو ہم جب بخاری مسلم کے بعد جامع ترمذی کی 12 نمبر حدیث کھولتے ہیں، اس پر امام ترمذی نے باب کا عنوان یہ قائم کیا ہے باب النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے منع ہونے کا بیان. بخاری مسلم میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیثیں موجود ہیں، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ کھڑا ہو کے پیشاب کرنے کے منع ہونے کا بیان. اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث لے کے آئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، توجہ کیجئے، فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا. فرماتے ہیں جو تمہیں یہ کہے کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا کرتے تھے اس کی تصدیق نہ کرو. ما کان یبول الا قاعدا، حضور تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے. حدیث آ گئی بھائی، بولو نا، تھوڑا ہاں نہ دے کرو نا ذرا، میں پتہ چلے تو سمجھ آ رہی گل. بخاری میں 4 حدیثیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی، ترمذی میں 1 حدیث ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے کی. تو وہ جو 4 حدیثیں وہ حدیثیں نہیں ہیں، حدیثیں تو کیا ان 4 کے مطابق عمل کریں گے؟ حدیثیں تو ہیں، اور ہیں بھی بخاری میں، ہیں بھی مسلم میں، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، امام محدث ابو عوانہ نے اس کا جواب اپنی مسند میں دیا، کہتے ہیں وہ حدیثیں منسوخ ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث ناسخ ہے. ایک جواب یہ. دوسرا محدثین نے جواب یہ دیا کہ بھئی وہ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا عمل تھا وہ کسی عذر، کسی ضرورت، کسی حرج یا کسی مجبوری کی وجہ سے تھا. جب کہیں مجبوری ہو تو وہاں جواز ہے، سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ بندہ اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے پیشاب کرے. حدیثیں وہ بھی ہیں لیکن ان کے مطابق سنت ان کے مطابق ہے بیٹھ کے پیشاب کرنے والی. جو حدیث ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 12 نمبر کی ہے 12. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مثال ذرا حدیث سے یہ ہے نا، ہم نے کو اپنی طرف سے تو نہیں بنائی. یہ مثال دے کے دماغ کے دریچے کھولنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے ہم نے مثال دیا ہے کہ بھئی مسئلہ سمجھ لو کہ حدیث میں یہ جب آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں کیا رفع یدین؟ وہ کہتے ہیں رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کیا. ہم کہتے ہیں حدیث یہ عادی ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ عادی. ادھی پڑھ دے، پوری حدیث پڑھو. پوری حدیث سنن نسائی کے اندر 1086، دوسرے نسخہ کے مطابق 1082، تیسرے کے مطابق 1085. 1082 کھولو، نہ ملے تو 85 کھولو، نہ ملے تو 86 کھول لو، مل جائے گی. سنن نسائی کے اندر یہ 3 مقامات پہ، یہ مقام ایک ہے لیکن یہ نسخوں کے اعتبار سے نمبروں کا فرق ہے. حدیث صحیح موجود ہے، اور پوری حدیث یہ ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ رکوع جاتے بھی کیا، رکوع سے اٹھتے بھی کیا، سجدے جاتے بھی کیا، سجدے سے اٹھتے بھی کیا. تو پھر تم صرف رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے کیوں کرتے ہو؟ وہ سجدوں والا کس نے کرنا ہے؟ پھر پوری حدیث پہ عمل کرو. بھئی ہم جو نہیں کرتے تو ہم اس لیے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جیسے سجدوں والا چھوڑ دیا ایسے رکوع والا بھی چھوڑ دیا. واہ جی واہ. دلیل کیا ہے؟ دلیل نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر عظیم المرتبت صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. توجہ کیجئے، یہ وہ صحابی ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی، خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی. صحیح بخاری میں 4999 4999 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو. ان میں سے پہلا نام حضور نے عبداللہ بن مسعود کا بیان فرمایا. صحیح بخاری کی 5000 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے صحابہ جانتے ہیں میں تمام صحابہ میں سے قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں رسول اللہ کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی. صحیح بخاری کی 3762 نمبر حدیث ہے. رازدار رسول حذیفہ بن یمان صحابی رسول سے کسی نے پوچھا اے صحابی رسول، رازدار رسول حذیفہ بن یمان یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ وہ صحابی جس کا طور طریقہ اللہ کے نبی کے طور طریقے کے سب سے زیادہ قریب ہو، اس کا پتہ بتائیں، ہم اسے دین کا علم جا کے حاصل کریں. تو رازدار رسول حذیفہ بن یمان کہتے ہیں صحابہ میں سے جس کو میں جانتا ہوں وہ عبداللہ بن مسعود ہے. یہ بخاری کی 3762 نمبر حدیث ہے. وہ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں. جامع ترمذی میں 257 257 اور سنن نسائی میں 1027 نمبر حدیث اور سنن ابی داؤد کے اندر 748 نمبر حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگو کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. تو عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، باقی پوری نماز میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا. نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، صرف اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی اور ہاتھ اٹھائے. باقی پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا اور بتا دیا کہ یہ اللہ کے رسول کی نماز ہے. امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے، اور ایک نسخے کے مطابق حسن صحیح، حسن صحیح ہے. اور اسی کے مطابق حضور کے اہل علم صحابہ، اہل علم وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین. اہل علم صحابہ کا بھی موقف یہ ہے، اہل علم تابعین کا بھی موقف یہ ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کرنا. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوا. اب وہ اہل علم صحابہ کون ہیں؟ بھائی توجہ ہے. تو ان میں سے ایک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 2457 2457 نمبر حدیث ہے. ایک ایک راوی اس کا سکہ ہے. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں 2457 نمبر حدیث لے کے آئے. امام وقی سے وہ سکہ، وہ ابو بکر ناشری سے وہ بھی سکہ، وہ عاصم بن قلیب سے وہ بھی سکہ، عاصم بن قلیب قلیب بن شہاب سے وہ بھی سکہ. قلیب بن شہاب مولا علی کے شاگرد کہتے ہیں کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو صرف نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر دوبارہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے. یہ مولا علی کی نماز کا طریقہ ہے. اور اسی کے مطابق ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں. لہذا اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان تمام حدیثوں کو دیکھ کے، دلائل کو پڑھ کے، اور ہم نہیں، ہمارے امام صحابہ کے شاگرد یہ 15ویں صدی کے مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فلاں مولوی نے اس کو صحیح کہا ہے، فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے. میں نے کہا بھئی کس نے کہا؟ وہ کہتے ہیں وہ موبائل کے اندر لکھا ہوا ہے. کس کے اندر؟ موبائل کے اندر لکھا ہوا. بھئی موبائل کے اندر کس نے لکھا؟ وہ جو ایک ایپ ہے
اس میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ ایپ ہے 360 اس کو کہتے ہیں اسلام 360، اس میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے کہا وہ وہابی ہے بھائی، وہ بنانے والا کون ہے؟ وہابی، اور اس میں جو ضعیف 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 لکھا ہوا ہے وہ وہابیوں نے لکھا ہوا ہے، ان حدیث کی کتابوں لکھنے والے اماموں نے نہیں لکھا ہوا، تو ٹھیک ہو گیا، چلیں۔ ایک ناسخ و منسوخ کا نظریہ بھی سمجھا دیں ایبروگیشن کا، کہ اور یہ بھی کہ اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اعمال کیے پہلے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب جو بعض اعمال کیے بعد میں حضور نے ان کو چھوڑ دیا، ان میں سے بعض اعمال وہ ہیں جو پہلے کیے وہ منسوخ ہو گئے، اور جو حضور نے بعد میں کیا وہ ناسخ قرار پایا۔ وہ کیا قرار پایا؟ ناسخ۔ اچھا، ناسخ منسوخ کے اعتبار سے بعض مسائل وہ ہیں کہ جن کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ہاں یہ پہلے منسوخ ہو گیا اور یہ اس کا مقابلے میں ناسخ آ گیا، لیکن بعض مسائل وہ ہیں کہ جن کے اندر امت کا اتفاق تو نہیں ہو سکا، لیکن ان میں سے بعض ائمہ مجتہدین نے بعض اعمال کو منسوخ حدیث کی روشنی میں قرار دیا اور دوسرے کو ناسخ قرار دیا، بعض دوسرے ائمہ نے اختلاف کر لیا، لیکن بہرحال ناسخ وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے حکم کو منسوخ کر دے، اور پہلے والا جو ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں اور بعد والے کو کیا کہتے ہیں؟ ناسخ کہتے ہیں۔ یہ تفصیلی ڈیٹیل ظاہر ہے کہ یہ تفصیل طلب مسائل ہیں، ان پر تفصیل سے بات ہو تو پھر ہی مکمل سمجھایا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ علماء سب کہنا چاہ رہے تھے کچھ، پھر میں پرچی پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ قبلہ عرض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جس کو جو بھی شرف حاصل ہے اس میں سے شرف صحابیت بڑا ہے یا شرف خاندان بڑا ہے، تو پھر افضلیت کس لحاظ سے ہوگی؟ دیکھیں، یہ دین کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ فضیلتیں دو قسم کی ہیں، ایک ہے فضیلت حسب اور ایک ہے فضیلت نسب۔ فضیلت حسب اور فضیلت نسب، یعنی ایک بندہ اس کا ذاتی عمل، تقوی، علم، ورع، پرہیزگاری، زہد، کریکٹر، کردار، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، صرف اس کا کسی اعلیٰ خاندان کے ساتھ تعلق ہے تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ اس کا نسب اعلیٰ ہے، اور ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو علم، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، زہد، ورع، اچھا اخلاق، کردار عطا کیا ہے، یہ ہے اس کی حسب کی فضیلت۔ پہلے الٹ تو نہیں ہو گیا؟ نسب، میں نے نسب ہی بولا نا، پہلے نسب بولا، ٹھیک ہے۔ بعض کا ذہن کسی اور طرف چلا جائے نا تو جو لفظ بندہ بولنا چاہتا ہے اس کے الٹ بول دیتا ہے، تو نسب کی بات پہلے ہو چکی، اب حسب کی بات ہے، کریکٹر، کردار، اس کو حسب کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ۔ تو آیت سے پتہ چل گیا کہ حسب کی فضیلت نسب سے زیادہ ہے، حسب کی فضیلت نسب سے زیادہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے جس صحابی کو، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ۔ سورۃ اللیل میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کو اتقا کہا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ابو بکر صدیق اتقا ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت والا اتقا ہوتا ہے، ابو بکر صدیق اتقا ہے۔ علم منطق کی روح سے اگر صغرا کبرا کو سامنے رکھ کر حد اوسط کو گرا کے نتیجہ نکالیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابو بکر صدیق سب سے زیادہ عزت و فضیلت والے ہیں، لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ، اور حضور کی ساری امت میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے اور افضل ہیں، اور ان کی جو افضلیت ہے وہ افضلیت مطلقہ ہے۔ اب یہ آپ کی پرچی میں پڑھنے لگا تھا، اگر کہتے تو پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں تو میں یہاں ختم کر دیتا ہوں۔ جی حضور، ایک سوال ہے کہ غنیت الطالبین کے متعلق کہ 11ویں عشی خانے، غنیت الطالبین، جی ہاں جی، 11ویں عشی خانے طرف ادھر ہو کر دیں، اس سے متعلق تھوڑا یہ تھا۔ اور اچھا، دوسرا اصال ثواب یعنی کل خانے چلے، ایک سوال
दो सवाल आधा आधा घंटा लगेगा, दोबारा तकरीर रख लो। तो ये भी एक मुगालता देने की कोशिश की जाती है कि देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार वो तो नमाज में रफ़ाइदन करते थे। तवज्जो कीजिए भाई, तवज्जो करें, समझने वाली बातें समझने की ज़रूरत है। अच्छा, सवाल ये है कि हमने नमाज अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक पढ़नी है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तरीके के मुताबिक पढ़नी है? नबी करीम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक। अच्छा, जब बात आती है वो कहते हैं नहीं अल्लाह के नबी का तरीका, तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हवाला क्यों दे रहे हैं आप? इसका मतलब ये कि आप दलाइल के मैदान में बेबस हो चुके हैं, कहीं आपकी कोई दाल नहीं कर रही तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का सहारा लेते हैं। बाकी रह गई शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात, तो वो हमारे बुजुर्ग हैं। वो किनके बुजुर्ग हैं? हमारे। तो उनका जवाब भी अल्लाह के फजल करम से एतराज़ जो करेंगे जवाब हम देंगे। पहला मसला ये है कि ये जो मसला रफ़ुल यदैन, फातह खल्फल इमाम, ऊंची आमीन, नाफ के नीचे हाथ बांधना, ये मसला है इज्तिहादी, यानी इसमें मुज्तहिदीन का इख्तलाफ है। हमारा अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है कि जो अहले सुन्नत के चारों इमाम आइमा मुज्तहिदीन, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, जो सुन्नी मुसलमान इन चारों इमामों में से किसी इमाम की पैरवी करता है वो अपने इमाम के मुताबिक अमल करे, ना हमें उससे कोई तकलीफ़ है ना उससे हमसे कोई तकलीफ़ होनी चाहिए। और यही बात हुजूर गौसे पाक सरकार ने खुद गुनियत तालिबीन में लिखी हुई है, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। गुनियत तालिबीन की पहली जल्द सफ़ा 116 गौसे पाक सरकार फरमाते हैं कि जिन मसाइल का ताल्लुक इज्तिहाद के साथ है, सागा फीहिल इज्तिहाद कशुर्ब आमिन नबीज़ मुक़ल्लिदन अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, जैसे कोई शख्स इमाम अबू हनीफ़ा का मुक़ल्लिद बन के नबीज़ तमर कह पीता है तो किसी शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार को इजाज़त नहीं है कि वो इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद पर एतराज़ करे। वो अपने इमाम के मुताबिक और ये अपने इमाम के मुताबिक है, हुक्म के फतवे के मुताबिक अमल करे। अब मसला ये है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो किसी इमाम के मुक़ल्लिद थे कि नहीं? कि तुम्हारी तरह गैर मुक़ल्लिद थे? तो जवाब यह है कि तुम्हारी तरह गैर मुक़ल्लिद नहीं थे, वो इमाम अहमद इब्न हम्बल के मुक़ल्लिद और पैरोकार थे। और तुम तकलीद को शिरक कहते हो। क्या कहते हैं? शिरक फिर रिसालत कह के उसको गुमराही करार देते हो, शिरक फिर रिसालत करार देते हो। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ कोई ताल्लुक है? हाँ, वो भी मुक़ल्लिद थे इमाम अहमद इब्न हम्बल के, हम मुक़ल्लिद हैं इमाम अबू हनीफ़ा के, लिहाजा वो भी मुक़ल्लिद, हम भी तकलीद करते हैं, वो भी इमाम के फतवे पर अमल करते हैं, हम भी इमाम के फतवे पर अमल करते हैं। आप दरमियान में कहाँ से आ गए? अब सवाल ये पैदा जाता है कि ठीक है जी, वो इमाम अहमद इब्न हम्बल के फतवे पर अमल करते हैं तो आपके पीर हैं, तो आप इमाम अबू हनीफ़ा के फतवे पर अमल क्यों करते हैं? तो भाई जवाब ये है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार तसव्वुफ़ में हमारे इमाम हैं, तसव्वुफ़ में हमारे इमाम हैं। सुनिए भाई, समझिए मसले को। एक स्टूडेंट कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है। मैं आसान करके समझा दूं कि भाई एक स्टूडेंट जाता है पढ़ने के लिए, तो अपने वहाँ स्कूल में, कॉलेज में एक टीचर से वो साइंस पढ़ता है, एक टीचर से इंग्लिश पढ़ता है, दूसरे टीचर से मैथ पढ़ता है, तीसरे टीचर से वो चलो इस्लामियात पढ़ता है। बिल्कुल सही है, पहले इस्लामियात की गाली होनी चाहिए थी। इस्लामियात पढ़ता है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर उससे इंग्लिश का मसला पेश आएगा तो वो इस्लामियात वाले टीचर के पास जाएगा कि इंग्लिश वाले के पास जाएगा? और अगर इंग्लिश का मसला पेश आएगा तो इस्लामियात वाले के पास जाएगा, इंग्लिश वाले के इंग्लिश के, और इस्लामियात का आएगा तो इस्लामियात वाले के पास। और अगर उसे साइंस का मसला पेश आएगा तो साइंस वाले के, मैथ का मसला पेश इंग्लिश वाले के पास जाएगा? नहीं, मैथ वाले के पास जाएगा ना, जिससे उसने जो सीखा है। दीन के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट फिक्र है, एक सब्जेक्ट तसव्वुफ है, एक सब्जेक्ट हदीस है, और इस तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं। हमने जो सब्जेक्ट जिस उस्ताद से पढ़ा है
ہم اس سبجیکٹ کا مسئلہ اسی استاد سے پوچھیں گے. فقہ امام ابو حنیفہ سے لی ہے, فقہ کا مسئلہ امام ابو حنیفہ سے لیں گے. تصوف غوث پاک سے سیکھا ہے, تصوف کا مسئلہ غوث پاک سے لے لیں. ٹھیک ہو گیا. لہذا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مقلد نہیں تھے, امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے. یہ پرچیاں جو نا ان کا پہلے حق ہے, تو میرے خیال ان کو پہلے ان کا حق دے دیں, پھر آپ کی باری آخر میں آ جائیں گے. پیچھے کون سا آخر میں ابھی نہیں بول رہے, کیونکہ اگر نعت بتایا گیا تو پھر لمبی ہو جائے گی بات. یہ پہلے پرچی پڑھوں گا پھر اس کے بعد. کہتا ہے صوفی برکت علی لدھیانوی اور حکیم طارق محمود ابکری والے کا کیا عقیدہ رہنمائی فرما دیں. اس پر میں نے رہنمائی فرمائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. وہ کسی جگہ فیصل آباد ایک کانفرنس کے دوران سوال ہوا تو میں نے بتا دیا کہ یہ دونوں بندے صوفی برکت لدھیانوی سلار والا اور طارق محمود چغتائی ابکری والا, یہ دونوں اہل سنت نہیں ہیں. ان کا عقیدہ اہل سنت والا نہیں ہے. ڈیٹیل تفصیل پھر انشاءاللہ کبھی کر دیں گے. اچھا, انجینئر مرزا سمیت بھابی کہتے ہیں کہ غوث, اچھی تو میں نے کر دیا. ٹھیک ہے. امامت کروانے والے کے لیے داڑھی کتنی ہونی چاہیے, اور اگر ایک امام اپنی داڑھی بار بار کٹواتا ہے اور سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھتا تو کیا وہ باقاعدہ امامت کروا سکتا ہے, اور ایسے امام کے پیچھے ہمارا نماز پڑھنا کیسا؟ بھائی جو امام سنت کے مطابق داڑھی نہیں رکھتا اور جو داڑھی شریف ہے وہ قبضہ بر یعنی مٹھی, یہ سنت موقدہ قریب واجب ہے, قریب واجب یعنی واجب کے قریب ہے, اور اتنی داڑھی رکھنا ضروری ہے. اور جو شخص بار بار داڑھی منڈوائے یا حد شرع سے کم کروائے, شریعت کی روح سے اس کو کہتے ہیں, غصہ نہ کرنا, یہ شریعت کا حکم ہے, اس کو کہتے ہیں فاسق, گناہگار, کیونکہ وہ گناہ کر رہا ہے. کہ کوئی گالی نہیں ہے, شریعت کا حکم ہے. شریعت کے اندر دو طرح کے بندے ہوتے ہیں, ایک عادل ایک فاسق. عادل وہ جو فرائض واجبات سنت موقدہ تمام شریعت کے احکام پر پورا عمل کرتا ہے, پورا اترتا ہے, شریعت اس کو کہتی ہے عادل. اور جو نماز چھوڑے, روزہ چھوڑے, حج چھوڑے, زکوٰۃ چھوڑے, گالیاں نکالے اور زبان گندی استعمال کرے, جھوٹ بولے, غیبت کرے اور نماز نہ پڑھے یا گناہ کی اور کام کرے, شریعت اس کو کہتی فاسق. کیا کہتی ہے؟ جو کوئی کبیرہ گناہ کرے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے, بار بار صغیرہ گناہ کرتا چلا جائے. حدیث میں آتا لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. صغیرہ گناہ اصرار سے صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے, اور کبیرہ گناہ توبہ سے کبیرہ نہیں رہتا بلکہ معاف ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص داڑھی بار بار منڈواتا ہے یا حد شرع سے کم کرواتا ہے تو وہ گناہگار ہے. ایسے شخص کو شرع شریف کی روشنی میں امامت کے لیے مقرر کرنا یہ مکروہ ہے, اور ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ ہے تحریمی واجب الاعادہ ہے, واجب الاعادہ ہے, اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. یعنی اگر فرض سرے سے نہیں ختم ہو جائے گا, فرض ادا ہو جائے گا, لیکن ایسے شخص کو امام بنانا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ حدیث میں فرمائے گا اجعلوا ائمتکم خیارکم فانہم وفدکم فیما بینکم وبین ربکم. اپنے امام ان لوگوں کو بناؤ جو تم میں سے بہتر ہیں, کیونکہ یہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے نمائندے ہیں. امام تمہارا کیا ہے؟ نمائندہ ہے. فرمایا من سر ان تقبل صلاتکم, تم میں سے جو پسند کرتا ہے کہ اس کی نماز قبول کی جائے تو اسے چاہیے کہ اپنا امام اچھے بہتر صحیح بندے کو بنائے جو گناہ کا اعلانیہ مرتکب ہے, داڑھی مڑوا کے یا حد شرع سے کم کروا کے, اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. اگر کسی کی داڑھی شریف جگہ پہ کوئی زخم ہے, کوئی متاثر ہو گئی ہے وہ جگہ, اگر ڈاکٹر اس کو کہے کہ تم داڑھی منڈوا دو, دوائی لگا لو, اگر تو کسی مخصوص جگہ پہ دیکھیں عذر, اگر تو مخصوص ٹھوڑی پہ ہے یا کسی ایک کھال کے اوپر اس کے ایسا زخم بن گیا کہ وہ بال کاٹے بغیر گزارا نہیں ہے, تو ظاہر وہ مجبور ہے, معذور ہے, تو وہ اتنا جتنی کہ ضرورت ہے, جتنی ضرورت ہے جس سے وہ حرج میں مبتلا ہے وہ اتنا کرے, اس کی رخصت ہے شرع میں. وہ اتنا بھی شریعت نے سختی پابندی نہیں اس اعتبار سے کی, اتنا اپنی بیماری کے لیے وہ کر سکتا ہے, وہ عذر کی صورت ہے. العذر تبیح المحظورات, عذر جو ہے وہ ممنوع چیزوں کو بھی مباح قرار دے دیتا ہے. وہ پہلے تڑ تو اٹھے نے, ٹھیک ہے نا, انہوں دا حق نہیں مارنا, تڑی باری بات چاہے گی.
جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مرزائی کافر ہیں اچھا یہ اگر مسلمان کو سلام بلاتے ہیں تو یہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اور مسلمان کیا ان سے دودھ لے کے پی سکتے ہیں، اور وہ دودھ میں جو مرزائی ہاتھ ڈال دیتے ہیں کیا وہ دودھ پاک رہتا ہے؟ بھائی دیکھیں کافر کی مختلف قسمیں ہیں، ذرا بیٹھ جائیں تاکہ توجہ ساری میری طرف ہو۔ کافر کی مختلف قسمیں ہیں، کفار میں سے سب سے بدترین کافر جو ہے وہ کافر مرتد ہے، کافر مرتد، اور قادیانی کافر مرتد ہیں۔ اب کافر مرتد کے ساتھ مسلمان کو دو چیزیں ہوتی ہیں، توجہ کیجیے، ایک ہوتا ہے موالات اور دوسرا ہے معاملات۔ لوگ نا فرق نہیں سمجھتے اور اپنی طرف سے مسئلے کو ٹکسلا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دیکھیں اگر یہ ہے تو پھر یہ کیوں ہے، اگر یہ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں۔ بھائی پوری ونڈ سمجھو، مسئلے کی تقسیم تو سمجھو، اور قرآن و سنت کے ان مجموعی دلائل کو سامنے رکھ کر یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے۔ میں دلائل پیش کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ دو قسمیں ہیں، ایک موالات کی، ایک معاملات کی۔ موالات کا مطلب ہے کسی کے ساتھ دوستی، محبت، الفت، مودت، بھائی چارہ، پیار، فرینڈ شپ، آئی لو یو کہنا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ موالات کے اندر آتا ہے۔ ایک ہے معاملات، کسی سے کوئی چیز لینا، اس کو دینا، کسی سے خریدنا، اس کو بیچنا، اس کو خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، معاملات کرنا، دو چیزیں ہیں۔ یاد رکھے کہ جو موالات ہیں یہ کسی بھی کافر کے ساتھ کرنا جائز، یعنی دنیا میں کوئی بھی کافر ہو، وہ کافر مرتد ہو، کافر منافق ہو، کافر مجاہر ہو، کافر کتابی ہو، کافر ذمی ہو، کافر حربی ہو، کافر مستعمن ہو، جو بھی کافر ہو، کافر کے ساتھ کسی قسم کے موالات، دوستی، محبت، پیار، الفت، مودت، دل میں اس کی رسپیکٹ رکھنا یہ جائز، حرام 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 ہے۔ اب دوسری قسم ہے معاملات کی، لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا۔ تو لین دین، خرید و فروخت کرنا یہ باقی کافروں کے ساتھ تو جائز ہے، وہ کوئی بھی کافر ہوں، کتابی کافر ہوں، وہ عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، جو بھی ہوں، ان کے ساتھ لین دین، خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ محبت پیار تو کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، لین دین کرنا جائز۔ ہاں البتہ جو کافر مرتد ہے اس کے ساتھ لین دین بھی کرنا جائز نہیں، چونکہ قادیانی کافر مرتد ہے، ان کے ساتھ نہ موالات جائز ہے نہ معاملات جائز ہیں، بالکل ان کے ساتھ قطع تعلقی جو ہے وہ ضروری ہے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق، ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اپنا ریلیشن، کوئی معاملات، کوئی موالات، لین دین، خرید و فروخت، ان سے کوئی چیز لینا، ان کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک یہ فاتح خلف الرن یعنی امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھن متعلق ایک حدیث پاک کا سنائیے دی جی۔ صلاۃ اللہ بفاتحہ الکتاب، اس سے متعلق تھوڑی جی بات کر دو۔ دیکھیں انہوں نے سوال کیا کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور حدیث سنائی جاتی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس میں امام کے پیچھے کا ذکر ہے، موٹی سی بات ہے۔ جو یہ کہے کہ امام کے پیچھے آپ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، اسے کہیں امام کے پیچھے کا لفظ تم دکھا دو، ٹھیک ہے ہم پڑھ لیں گے۔ اسی حدیث سے، ایک منٹ، اسی حدیث سے، بھئی اس حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اب اسی حدیث کی جو صحیح انٹرپریٹیشن ہے، جو صحیح اس کا جو معنی مفہوم ہے، محدثین سے پوچھ لیں، اور سیاہ ستہ سے، کتب ستہ سے باہر نہیں جاتے۔ اٹھائیں سنن ابی داؤد 822 نمبر روایت امام ابو داؤد لے کے آئے، بہت بڑے عظیم محدث امام سفیان ابن عیینہ، وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ کلے بندے واسطے ہے۔ کہتے واسطے؟ اکیلے بندے واسطے، جب اکیلا تنہا منفرد نماز پڑھ رہا ہو۔ اور اسی حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے جامع ترمذی میں 313 نمبر حدیث میں امام احمد ابن حنبل کا قول امام ترمذی لے کے آئے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اذا کان وحدہ، بھائی اس حدیث کا تعلق اس کے ساتھ ہے جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، امام کے پیچھے کے ساتھ اس کا تعلق۔ تو بھائی ہم وہ حدیثیں بیان کریں گے جن حدیثوں میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور وہ حدیث صحیح مسلم میں 905 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے اذا قال الامام، اذا
فرمایا کہ اذا کبرا فکبروا، ایک اور حدیث میں ہے کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو۔ سورۃ فاتحہ قرآن سے باہر ہے کہ قرآن کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر پہلی سورت قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے۔ تو قرآن کی 114 سورتوں میں سے کوئی سورت بھی امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اذا قرأ فانصتوا حضور کا حکم ہے، جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو، امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جی پڑھا جائے، وہاں لفظ پڑھنے کی وجہ سے نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو کلمات ہے وہی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، لفظی معنی یہ بنے گا کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، غیر اللہ کا نام پکارا جائے، ٹھیک ہے، حرام، بالکل بالکل ہم بھی کہتے ہیں منصوب یہ کرتے ہیں ظاہر کہ اہل سنت کے مخالفین اس آیت کو پڑھ کے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 11ویں 3 7 40واں ختم، یہ آپ کے سارے حرام ہیں خنزیر کی طرح، کیونکہ ان پر غیر اللہ کا نام آ گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کی اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ بھئی جب کسی پر بھی اللہ کے علاوہ کسی بندے کا نام آ جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، یہ معنی بھئی بولو یہ معنی نہیں ہے، ورنہ دنیا میں آپ کا جینا محال ہو جائے گا۔ مسجدوں، مدرسوں، گھروں، دکانوں، مکانوں، بچوں، بیویوں، بیٹوں، اولادوں، جائیدادوں، مال دولت، ان سب پہ بندوں کا نام آتا ہے، بھئی آتا کہ نہیں آتا؟ مسجد ابراہیم، مسجد بلال، مسجد پر بندوں کا نام آیا، اللہ کا نام تو نہیں ہے نا بلال، اللہ کے بندے کا نام ہے۔ ابراہیم بھی اللہ کے بندے، ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، تو یہ سارا نام آ رہا ہے۔ عبادتوں کے ساتھ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کے ناموں کے ساتھ عبادتوں کو منسوب کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ نماز، سب سے پسندیدہ صلاۃ داؤد ہے۔ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، سب سے محبوب اور پسندیدہ روزہ صوم داؤد ہے۔ داؤد علیہ السلام کی طرف روزے کی نسبت، نماز کی نسبت داؤد علیہ السلام کی طرف، تو اب یہ نماز حرام ہوگی نعوذ باللہ، اور روزہ حرام ہو گیا۔ بھئی وہ جو آیت ہے نا وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا معنی یہ ہے اے ما ذبح، اے ما ذبح، دور نہیں تو تفسیر ابن کثیر پڑھ کر دیکھ لیں، بھئی جس کی طرف لوگوں کو زیادہ ریفر کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر پڑھ کے دیکھ لیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے عربی میں جو تفسیر لکھی ہے اس میں لکھا اے ما ذبح، معنی یہ ہے کہ وہ جانور جن کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اور کوئی مسلمان جانور کو ذبح کرتے وقت یہ نہیں پڑھتا کہ بسم غوث اعظم، بسم رسول اللہ، یا بسم فلاں کسی ولی اللہ کا نام، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ہم نے جانور ذبح کیا ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جب قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ اس جانور کو محمد کی طرف سے، محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہذا وہ جو وما اہل بہ لغیر اللہ، معنی یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ اور ہم بھی یہ کہتے ہیں، دیکھیے کسی جانور کے حرام ہونے کے لیے 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے تو جانور کیا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ مسئلہ سمجھنے کے موڈ میں ہے؟ کنی چیزیں؟ 4۔ نمبر 1، اس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جائے، کیونکہ کفار مشرکین وہ اپنے باطل معبودوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بسم اللہ، بسم عزا، بسم منات، یعنی عزا بت کے نام پر، لات کے نام پہ، منات کے نام پہ۔ نمبر 1، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام۔ نمبر 2، غیر اللہ کی عبادت مقصود ہو تو تب بھی حرام۔ نمبر 3،
کہ وہ جانور جب ذبح ہو تو اس کی 4 رگوں میں سے 3 رگیں اگر نہ کٹے تو تب بھی بولے تب بھی حرام۔ اب یہ دیکھیے اگر غیر اللہ کے تقرب کے لیے کیا گیا یعنی اس کی عبادت کے لیے کیا تب بھی حرام ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوئی مسلمان اہل سنت و جماعت میں سے وہ کسی ولی کی عبادت کے لیے جانور کو ذبح نہیں کرتا، عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، ہاں اللہ کے بندوں کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔